الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اب یہ ہجرت کے تیسرے سال کے واقعات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جنگ احد کا واقعہ ہے۔ علامہ تحریر فرماتے ہیں اس سال کا سب سے بڑا واقعہ جنگ احد ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور ہے۔ چونکہ حق و باطل کا یہ عظیم معرکہ اسی پہاڑ کے دامن میں پیش ہوا، اسی لیے لڑائی غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس لڑائی کے واقعات کا خداوند عالم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جنگ احد کا سبب آپ سن چکے ہیں کہ جنگ بدر میں 70 کفار قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے تھے، اور جو قتل ہوئے ان میں سے اکثر کفار قریش کے سردار بلکہ تاجدار تھے۔ اس بنا پر مکہ کا ایک ایک گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا، اور قریش کا بچہ بچہ جوش انتقام میں آتش غیظ و غضب کا تنور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بے قرار تھا۔ عرب خصوصاً قریش کا یہ طرح امتیاز تھا کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کے خون کا بدلہ لے لینے کو اتنا بڑا فرض سمجھتے تھے جس کو ادا کیے بغیر گویا ان کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ چنانچہ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ جس قدر جلد ہو ممکن ہو سکے جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولین کے خون کا بدلہ لینا چاہیے۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ بھائی بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے، لہذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کی مشترکہ تجارت میں سے اس سال جتنا نفع ہوا ہے وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں جمع ہو جانا چاہیے۔ جنگی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے ایک الگ سے فنڈ قائم کر دیا گویا کہ جنگ کے لیے جتنا بھی مال نفع ہوا ہے سب مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، ساز و سامان ہتھیار وغیرہ جمع کرنے کے لیے استعمال کر لیا جائے، اور اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنی لشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینی چاہیے، اور پھر ایک عظیم فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کر کے بانی اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ ابو سفیان نے خوشی خوشی قریش کی اس درخواست کو منظور کر لیا، لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ، سمندر کی موجوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکر لینا بہت آسان ہے، مگر محمد کے عاشقوں سے جنگ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا نہایت ضروری خیال کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہتھیاروں کی تیاری اور سامان جنگ کی خریداری میں پانی کی طرح روپیہ بہانے کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار پھیلانے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کو منتخب کیا جو اپنی آتش بیانی سے
تمام قبائل عرب میں جوش انتقام کی آگ لگا دیں۔ عمر جہمی اور مسافع یہ دونوں اپنی شاعری میں طاق اور آتش بیانی میں شہرائے آفاق تھے۔ ان دونوں نے باقاعدہ دورے کر کر کے تمام قبائل عرب میں ایسا جوش اور اشتعال پیدا کر دیا کہ بچہ بچہ خون کا بدلہ خون یہ نعرے لگاتے ہوئے اور مرنے اور مارنے پر تیار ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ اب صرف مکہ والے ہی نہیں، آس پاس کے جتنے دوسرے قبائل تھے وہ بھی اس میں جمع ہو گئے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے معزز اور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئیں۔ جن کے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، ان عورتوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہند کے باپ، یہ ہند جو ہے ابو سفیان کی بیوی، ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اس بنا پر ہند نے وحشی جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا حضرت حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا۔ تو ہند نے وحشی کو آمادہ کیا اور یہ وعدہ لیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا تو وہ اس کام کے بدلے میں اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ غلام سے شرط کر لی کہ اگر حضرت حمزہ کو تم نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں تمہاری آزادی پکی۔ اب یہاں فوج تیار ہو گئی۔ الغرض بے پناہ جوش و خروش اور انتہائی تیاری کے ساتھ لشکر کفار مکہ سے روانہ ہوا اور ابو سفیان اس لشکر جرار کا سپہ سالار بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی لشکر کشی سے مطلع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوفناک خبر ملی تو آپ نے 5 شوال سنہ 3 ہجری کو حضرت عدی بن فضالہ رضی اللہ عنہ کے دونوں لڑکوں حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ عنہما ان کو جاسوس بنا کر کفار قریش کے لشکر کی خبر لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ ان دونوں نے آ کر یہ پریشان کن خبر سنائی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ گیا ہے اور ان کے گھوڑے مدینے کی چراگاہ کی تمام گھاس چر گئے ہیں۔ یعنی بتایا کہ اتنی زیادہ تعداد ہے کہ جو گھاس ہے سب ختم کر دی انہوں نے، اتنے سارے گھوڑے ہیں۔ اب یہ خبر سن کر 14 شوال 3 ہجری جمعہ کی رات میں حضرت سعد بن معاذ و حضرت اسید بن حضیر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم ہتھیار لے کر چند انصاریوں کے ساتھ رات بھر کاشان نبوت کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو جمع فرما کر مشورہ طلب فرمایا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکال کر میدان میں یہ جنگ لڑی جائے۔ مہاجرین نے عام طور پر اور انصار میں سے بڑے بوڑھوں نے یہ رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ شہر میں پناہ گیر ہو کر کفار قریش کے حملوں کی مدافعت کی جائے۔
मगर चंद कम सिन नौजवान जो जंग बदर में शरीक नहीं हुए थे और जोश जिहाद में आपे से बाहर हो रहे थे, वो इस राय पर अड़ गए कि मैदान में निकलकर उन दुश्मनान इस्लाम से फैसला कुन जंग लड़ी जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब की राय सुनकर मकान में तशरीफ ले गए और मकान में जाकर हथियार ज़ैब तन फरमाया और बाहर तशरीफ लाए। सरकार जब अंदर गए तो बाहर ही आपस में फिर से मशवरा साहबा में हुआ। अब तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि शहर के अंदर ही रहकर कुफ़ार कुरैश के हमलों को रोका जाए। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पैगंबर के लिए ये ज़ैबा नहीं है कि हथियार पहनकर उतार दे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसके और उसके दुश्मनों के दरमियान फैसला फरमा दे। अब तुम खुदा का नाम लेकर मैदान में निकल पड़ो। यानी पैगंबर की एक निशानी सरकार ने यह भी बता दी कि जब जंग के इरादे से अगर हथियार पहन लिया है तो अब जंग के बाद ही हथियार उतारे जाएंगे, या तो जब तक कि अल्लाह फैसला ना फरमा दे। मैंने हथियार पहन लिए हैं, तैयार हो गया, तो अब तुम भी उठो और अल्लाह का नाम लेकर मैदान में उतर पड़ो। अगर तुम लोग सब्र के साथ मैदान जंग में डटे रहे तो ज़रूर फतेह हमारी ही होगी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के कबीला औस का झंडा हज़रत उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु को और कबीला खज़रत का झंडा हज़रत खब्बाब बिन मुंज़िर रज़ियल्लाहु अन्हु को और मुहाजिरिन का झंडा हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को दिया और 1000 की फौज लेकर मदीना से बाहर निकले। शहर से निकलते ही आपने देखा कि एक फौज चली आ रही है। आपने पूछा कि ये कौन लोग हैं? लोगों ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार है, उसके साथी, उसके दोस्त यहूदियों का लश्कर है जो आपकी इमदाद के लिए आ रहे हैं। देखिए, यहूदी फौज लेकर आए। मुनाफिकीन हमेशा से दुश्मनान इस्लाम के साथ रहे। ये देखिए आप, ये तारीख बता रही है। आज भी आप देखिए क्या चल रहा है, अखबारों में खबरें देखिए। इस दौर के मुनाफिकीन भी, अभी कल परसों की बात है, असद मदनी जो है जमियतुल उलमा का हेड है, ये जाकर आरएसएस के लीडर से खुफिया मीटिंग हो रही है। जो इस्लाम के दुश्मन है उनसे मीटिंग हो रही है। क्या बातें हो रही हैं वो सामने नहीं आ रहा। 3 तलाक पर जो मसला चल रहा है, जो जितने कुछ अहम मौज़ूआत जो हैं उनके लिए इनकी तरफ से कोई बयान ऐसा नहीं आता जिसके और यानी कि ये कहा जाए कि ये उनके खिलाफ खड़े हैं। जी नहीं, बल्कि यहाँ तक हो रहा है कि ऐसे ऐसे तस्वीर, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि मुसलमान अपना सर झुकाने पर मजबूर नज़र आते हैं। तो ये शुरू से चला आ रहा है। मुनाफिकीन जो हैं ये हमेशा से दुश्मन इस्लाम के साथ में रहे हैं। उस वक्त भी थे। तो ये अब्दुल्ला बिन उबई ने इनको बुला लिया था, आ जाओ आज एहसान करेंगे मोहम्मद पर, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ देखिए मुसलमानों की फ़ौज भी कम है, ज़रूरत भी है, उसके बावजूद क्या हुआ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन लोगों से कह दो कि वापस लौट जाएं, हम मुशरिकों के मुकाबले में मुशरिकों की मदद नहीं लेंगे। चुनांचे यहूदियों का ये लश्कर वापस चला गया। फिर अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था, ये 300 आदमियों को लेकर हुजूर के साथ आया था। ये कहकर वापस चला गया कि मोहम्मद ने मेरा मशवरा कबूल नहीं किया और मेरी राय के खिलाफ मैदान में निकल पड़े, लिहाजा मैं इनका साथ नहीं दूंगा। ये देखा आपने, ये मुस्लिम फौज का मोराल गिराने की एक साजिश समझ लीजिए इसको, कि 300 फौजी लेकर हट गया था कि दूसरे मुसलमान भी, उनका दिल भी कमज़ोर हो जाए और हट जाए, पीछे हटे जंग से। तो ये मुनाफिकों का हमेशा से शेवा रहा है। ये
یہاں پر ایک بات اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج اس طرف میں عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے، حضور نے تو یہودیوں کی فوج کی مدد لینے سے صاف منع کر دیا، بلکہ واپس بھیج دیا، اور آج وہ بھی کس کے مقابلے میں؟ سامنے مشرکین تھے اور یہاں پر یہودی تھے، ان کی مدد لی جاتی ہے، تو کس کے سامنے مدد لی جاتی ہے؟ مشرکین کے سامنے۔ اور آج یہاں کیا ہے؟ اس طرف مسلمان، اس طرف بھی مسلمان، مسلمان کو مارنے کے لیے، مسلمان حکومتوں کو گرانے کے لیے آج امریکہ، انگریز، فرانس وغیرہ، برٹش، سب کی مدد، یہود و نصارہ کی مدد لے کر سعودی میں فوجی چھاونیاں قائم کی گئی ہیں۔ تو سعودی عرب میں امریکی چھاونیاں بنا کر، یہ اس وقت بہت ہوا تھا، یہ عراق سے جنگ کے لیے ایک مسلمان کو ختم کرنے کے لیے، مسلم حکومت کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں سے، یہودیوں سے مدد لی گئی۔ یہ کون سی حدیث شریف کے اوپر عمل کیا گیا؟ یہ جواب ان کے اوپر آج تک باقی ہے۔ سرکار نے مشرکین کے سامنے یہودیوں کی مدد نہیں لی، یہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے انہوں نے یہود و نصارہ کی مدد لی، بلایا، حکومت تباہ ہوئی۔ اب دیکھیے کیا حال ہے صدام حسین کے خاتمے کے بعد، القاعدہ، آئیسس، پتہ نہیں کتنی اور دہشت گرد تنظیموں نے سر اٹھا لیا ہے، اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پورا عرب جو ہے، اور صرف عرب ہی نہیں، دنیا میں کہاں کہاں یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان دہشت گرد تنظیموں کی وجہ سے، وہابی ذہن رکھنے والی تنظیموں کی وجہ سے۔ تو ایک بہت بڑی سازش تھی وہ، اور اس میں کھل کر ساتھ دیا ان سعودی نجدی عربوں نے۔ تو ہمیشہ سے میرا رونا تو یہی ہے کہ اسلام کو جتنا زیادہ نقصان آج کے اس ظالم سعودی حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے، کسی اور کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اس پر سارے لوگ متفق ہیں کہ اگر یہ لوگ صحیح ہوتے تو مسلمانوں کا دنیا بھر میں ایسا حال نہیں ہوتا۔ اور پھر دیکھیے ابھی کل پرسوں کی بات ہے، سعودی کے پائپ لائن پر یا ٹینک جہاں تیل نکلتا ہے اس پر حملہ ہوا ڈرون سے، کچھ بلاسٹ وغیرہ ہوئے۔ اب اس میں نام امریکہ کی طرف سے نام لیا جا رہا ہے، سعودی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس میں ایران کا ہاتھ ہے۔ میں ایران کی طرفداری نہیں کر رہا، وہ شیعہ حکومت ہے، مجھے اس سے لینا دینا نہیں، لیکن امریکہ کی نظر میں وہ ایک مسلم حکومت ہے۔ اب یہ اس بہانے سے وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تو یہ شروع سے منافقین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ کی مدد لیتے رہے، جو کہ حدیث شریف سے یہاں ثابت ہے۔ اور مسلمانوں کا عمل یہی رہا کہ انہوں نے آئی ہوئی مدد کو بھی ٹھکرا دیا، اور دشمنوں کے سامنے بھی دشمنوں سے مدد نہیں لی۔ عبداللہ بن ابی کی بات سن کر پہلے درود شریف فرضی پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عبداللہ بن ابی کی بات سن کر قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے اور قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ کے لوگوں نے بھی واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اچانک محبت اسلام کا ایسا جذبہ پیدا فرما دیا کہ ان لوگوں کے قدم جم گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں کل 700 صحابہ رضی اللہ عنہم رہ گئے، جن میں کل 100 زیرہ پوش تھے، اور کفار کی فوج میں 3000 اشرار کا لشکر تھا، 3000 کے سامنے صرف 700، جن میں 700 زیرہ پوش جوان، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں۔ انہیں اتنی بڑی فوج سامنے تھی، اور سامنے یہاں پر صرف 700۔
شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کا معائنہ فرمایا اور جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس لوٹا دیا کہ جنگ کے ہولناک موقع پر بچوں کا کیا کام۔ اس کے بعد جو ہے آگے سنیں گے انشاءاللہ، کافی لمبی ہو گئی ہے یہ، اور 2-3 حصے ہو گئے، بیچ بیچ میں رکنا پڑا، پتہ نہیں اپنے آپ کیسے بند ہو رہا تھا۔ خیر، تو انشاءاللہ یہ کل آگے کا جنگ احد کا جو ہے واقعہ اور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے اندر بھی ویسی ہی ثابت قدمی عطا فرما دے جو اس نے اپنے پیارے حبیب کے صحابہ کو عطا فرمائی، کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی اسلام کا دمن انہوں نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور منافقین سے ہماری جان بچائے پروردگار، ہماری قوم کو چھٹکارا دلائے، منافقین سے مسلمانوں کو آزادی دلائے، صحیح معنوں میں حکومت کرنے والے، سچے مسلمانوں کا ساتھ دینے والے صحیح حکمران مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔